الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وافضل الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ نجوم الہدی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین الآیہ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات۔ اللہ آج کے موضوع کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ملک بھر میں جو صورتحال ہے اور جس کرب اور پریشان کن حالت سے پورا ملک گزر رہا ہے، اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رہنمائی ہے اس کا اختصار کے ساتھ ذکر کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارشادات میں جس صورتحال کا ذکر فرمایا وہ پہلے بھی امت میں پیش آتی رہی، آج ملک بھر میں ہم سب اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور آنے والے حالات میں بھی مسلمانوں کے ملک میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ ان حالات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ صحیح بخاری کی 7081 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم، عنقریب لوگوں میں ایسے فتنے اور فسادات کھڑے ہونے والے ہیں کہ جن میں بیٹھا رہنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر رہے گا۔ والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا ہونے والا یعنی رکا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ والماشی فیہا خیر من الساعی، اور جو ان حالات میں سرگرم ہوں گے، کوشاں ہوں گے، چل رہے ہوں گے، ان سے جو رکا ہوا ہے یا چلنے والا ہے سرگرم رہنے والوں سے بہتر ہوگا۔ من تشرف لہا تستشرف ہو، جو دور سے انہیں جھانک کر بھی دیکھے گا، جو الیکٹرانک میڈیا میں ہم سب کی جو صورتحال ہے، جو دور سے انہیں جھانک کر بھی دیکھے گا، یہ حالات اسے بھی کسی نہ کسی درجے میں اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ فمن وجد ملجأ او معادا فلیعذ بہ یا فلیعوذ بہ، ایسے حالات جب پیش آ جائیں تو جس کے لیے بھی پناہ کی کوئی جگہ ہو یا بچاؤ کا کوئی مقام ہو، اسے اس بچاؤ کے مقام کی طرف چلے جانا چاہیے۔ دوسرا ارشاد سنن احمد میں ہے، سنن ابی داؤد میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا احلاس بیوتکم، جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر تم اپنے گھروں میں
بچھی ہوئی دریوں یا بچھے ہوئے قالینوں کی طرح ہو جاؤ، کہ قالین یا دریاں وہ بچھی ہی رہتی ہیں، اندر ہی رہتی ہیں۔ وہ ایسے حالات میں ہمارے لیے جو پبلک کے لیے رہنمائی ہے وہ یہی ہے کہ بچاؤ کی صورت اختیار کرتے ہوئے گھروں کو جائے پناہ بنایا جائے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ خاص طور پر جوان سال بچوں کے لیے ہے، بڑوں کے لیے بھی یقیناً انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ حدیث کی کتابوں میں ایک معروف حدیث ہے جسے حدیث جبریل کہا جاتا ہے۔ اس حدیث میں سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں اور مرتبہ احسان کے بارے میں سوالات کیے۔ قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ اس حدیث میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سوالات کے جوابات دیے، بلکہ بعض سوالات کے جوابات خود جبریل علیہ السلام نے دیے۔ تو ساری حدیث کا تذکرہ تو نہیں کریں گے، لیکن اختصار کے ساتھ اسلام کسے کہا گیا ہے اور ایمان کسے کہا گیا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے اور اس کی طرف آپ سب کی توجہ ہونی چاہیے۔ اسلام میں چند بنیادی تعلیمات ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے لفظ کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے۔ پہلا رکن جو اس میں بیان کیا گیا وہ کلمہ طیبہ ہے، یعنی اسلام میں پہلا رکن کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اساسی اور بنیادی رکن ہے۔ اس کلمہ کے بغیر کوئی آدمی مسلمان یقیناً نہیں کہلا سکتا۔ جبکہ 5 عبادات ہیں۔ پہلی عبادت یعنی دوسرا رکن 5 وقتہ نماز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں پر وقت مقرر پر فرض کی گئی ہے۔ تیسرا رکن صاحب نصاب پر ہر سال زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، اور آخر میں فرمایا فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرض ہے۔ چوتھی چیز، بغیر کسی شرعی عذر کے، یعنی شرعی عذر جو مانع ہے، رکاوٹ ہے، اس کے بغیر وہ اگر رکاوٹ نہ ہو تو رمضان مبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جسے یہ مہینہ میسر آئے اس کے لیے اس مہینے کے روزے رکھنے لازم ہیں۔ صاحب استطاعت پر زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو راستے کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہے اس پر بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ یہ غور کیجئے، کلمہ طیبہ، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور چھٹی چیز ضرورت پڑنے پر جہاد اور قتال ہے۔ کتب علیکم القتال
وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ، جیسے کتب علیکم الصیام ہے، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، بالکل ویسے ہی کتب علیکم القتال، قتال بھی تم پر فرض کیا گیا ہے، یعنی جہاد۔ اور جہاد کے مفہوم میں غلبہ دین حق، ظلم کے خاتمے اور عدل کے قیام کے لیے کی جانے والی ہر کوشش شامل ہے، جس کی ایک انتہائی شکل عالم کفر کی مسلح مداخلت کے جواب میں مسلح مزاحمت ہے، جس کو دفاعی جہاد کہتے ہیں۔ اور اللہ کے اقتدار کی رٹ کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے جہاد، جسے اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں فرمایا لا تتمنوا لقاء العدو، دشمن سے آمنے سامنے کی تمنا مت کرو، اللہ تعالی سے اطمینان اور سکون طلب کرتے رہا کرو۔ لیکن اگر دشمن حملہ آور ہو جائے تو فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو پھر یقیناً اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، دشمن کا آمنا سامنا ہو جائے تو پھر ثابت قدم رہو، اور فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان، پھر ان کے ساتھ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، قتال کرو پھر ان کے ساتھ۔ ان عبادات کو بطور عبادات ذکر کرتے ہوئے صاحب رد المختار نے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ العبادات خمسۃ، عبادات 5 ہیں، الصلاۃ، الزکوٰۃ، والصوم، والحج، والجہاد، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور جہاد۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں، یہ اسلام کے ارکان ہیں، جبکہ ایمان لانے میں 9 حقائق کو صدق دل سے تسلیم کرنا اور اس تسلیم و رضا اور تصدیق قلبی کا اظہار زبان کے اقرار سے کرنا یہ ضروری ہے۔ یعنی 9 حقائق کو صدق دل سے تسلیم کرنا اور اس تسلیم و رضا کو اقرار لسانی سے ظاہر کرنا، زبان کے اقرار سے اس کا اظہار کرنا یہ ضروری ہے۔ اس کا نام ایمان ہے۔ وہ 9 حقائق کیا ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات عالی کے وجود کو تسلیم کرنا، وجود باری تعالی، اللہ تعالیٰ کی ہستی واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کے معنی کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات عالی ہمیشہ سے موجود اور ہمیشہ موجود رہنے والی ہے، اس کا اقرار اور اعتراف۔ باقی سب چیزیں حادث ہیں، اللہ کی ہستی واجب الوجود ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز پر فنا ہے مگر اللہ کی ذات ہمیشہ موجود رہنے والی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پر فنا ہے مگر آپ کے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دوسری چیز، فرشتے اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ایک مخلوق ہیں، جن میں سے کچھ کارکنان قضاء و قدر ہیں، یعنی تکوینی امور، کائنات کے نظام کو رواں دواں رکھنے میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ کون و مکان،
کونی اور مکانی سلسلوں میں احکام ربانی کو جاری کرنے، اجراء اور تنفیذ کے سلسلے میں اپنی تفویض کردہ ڈیوٹیاں اور فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اس بات کا اعتراف ہم نے کرنا ہے۔ فرشتے کوئی ایسا فرضی یا مثالی طبقہ نہیں ہے، بلکہ یقیناً وجود رکھنے والی ایک اللہ کی پیدا کردہ نورانی مخلوق ہے۔ تیسری بات، وہ کتابیں یا صحائف اور وہ دستاویزات جو انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات پر من جانب اللہ نازل ہوئیں، ان کے برحق ہونے کا اعتراف، ان کے برحق ہونے کا اعتراف۔ یہاں میں چاہوں گا آپ کی توجہ اس پر ہو کہ ان کتابوں اور صحائف کی صداقت پر ایمان ضروری ہے جن کے وحی الہی ہونے کی تصدیق اور تائید قرآن کریم نے کی ہے۔ چنانچہ ہندوؤں کے وید اور کنفیوشس وغیرہ کی جو تعلیمات ہیں ان پر ایمان ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایسی کتابیں ہیں جن کے منزل من اللہ ہونے کی تصدیق اور تائید قرآن نے نہیں کی۔ چوتھی چیز، تمام انبیاء اور رسول جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب رسالت اور نبوت پر فائز ہو کر انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے رہے، ان کی تصدیق اور تائید۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان لائے اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کے تمام رسولوں پر۔ یہاں اس بات پر آپ کی توجہ ہو کہ کسی خود ساختہ رسول یا نبی سے، خود ساختہ نبی سے لا تعلقی کا اظہار اور اسے دائرہ اسلام سے خارج سمجھنا ایمان بالرسالت کا لازمی تقاضا ہے۔ پانچویں چیز قیامت ہے، یعنی جزا و سزا کے دن کا، اکاؤنٹیبلٹی کے دن کا یقینی ہونا، اس کا اعتراف۔ قل ای وربی انہ لحق، آپ ان سے کہہ دیجئے مجھے میرے رب کی قسم ہے کہ اس دن کا آنا یقینی ہے۔ چھٹی چیز، ہر خیر اور شر کے خالق یعنی کریٹر اللہ تعالیٰ ہیں، کاسب اور عامل انسان ہے، یعنی کسب اور عمل کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے۔ لوگ فوراً چلے جاتے ہیں اس پر کہ خیر اور شر جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے تو ہمارا کیا قصور ہے؟ بندگان خدا اس بات کو ذرا ذہن میں رکھیے کہ خیر اور شر یعنی دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوگا وہ پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کرنے والے ہم ہیں، اور ہمیں جو کہا گیا ہے کہ یہ کام مت کرو، کریں گے تو یہ جرم ہے، اور ہمیں جو کہا گیا ہے کہ یہ کام کرو، نہ کریں گے تو مجرم ہیں۔ تو کرنے والے کاموں کو نہ کرنا اور نہ کرنے والے کاموں کو کرنا، یہ کسب اور عمل یہ انسان کا ہے، اور اسی کی بنیاد پر
جزا و سزا کے فیصلے ہوں گے۔ ساتویں چیز، مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے، یعنی حشر کے روز کا اقرار اور اعتراف، یعنی آخرت کی اس زندگی کی حقیقت کو تسلیم کرنا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل ٹھہراؤ کی زندگی آخرت کی زندگی۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْحَيَوَانِ، ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی زندگی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، اس دن کی اللہ کی پکڑ سے بچتے رہو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں جانا ہے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو دیا جائے گا پورا پورا وہ جو کما کے لایا ہے، وہ جو کر کے آیا ہے۔ وہم لا یظلمون، اور کسی کے ساتھ کوئی حق تلفی اور زیادتی نہیں ہوگی۔ یہ اعتقاد قیامت پر ایمان کی ہی ایک ذیلی قسم ہے، فرع ہے۔ آٹھویں چیز، جنت کے وجود کا یقین، الجنت حق، جنت اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے، پیدا نہیں کی جائے گی بعد میں، بلکہ پیدا کی ہوئی ہے۔ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہونا کسی چیز کا، اس کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس ہال میں آکسیجن موجود ہے، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، نظر کسے آ رہی ہے؟ بہت ساری حقیقتیں ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ جہنم کے وجود کا اعتراف، الجنت حق والجہنم حق، یہ دونوں فرضی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ اور وجود رکھنے والے مقامات ہیں۔ ان تمام اساسی عقائد کا بیان عام طور پر ایمان مفصل میں کیا جاتا ہے، جو احادیث میں تو درج نہیں ہے، لیکن ان اساسیات کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اور دوسرے مقامات پر الجنت حق والنار حق۔ میرے محترم بزرگوں، اسلام کے نظام عبادات میں سب سے اہم رکن، جس کو نظام عبادات میں اہم ترین رکن قرار دیا گیا ہے، وہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہر مخلوق پر نماز کی ادائیگی لازمی قرار دی ہے۔ ہر مخلوق اپنے اپنے انداز سے یہ عمل بجا لا رہی ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی آیت نمبر 41 میں ہے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھیے تو صحیح کہ آسمان و زمین میں بسنے والی ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ کل والطیر صافات، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، اور ہر ایک کو اس کی نماز کا بھی پتہ ہے کہ اس نے کیسے ادا کرنی ہے، اور اس کی تسبیح کا بھی اس کو پتہ ہے اس نے کیسے ادا کرنی ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام اور تمام رسولوں کی شریعتوں میں دیگر احکام کے ساتھ
نماز کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے، نماز کی فرضیت ضرور رکھی ہے۔ متعدد انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں فرمایا۔ سورہ انبیاء قرآن کریم کی ایسی صورت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے احوال، زیادہ تر انبیاء علیہ السلام کے احوال مختصر یا تفصیلی بیان کیے گئے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے انہیں مقتدا بنایا، پیشوا بنایا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے تھے۔ ہمارے حکم سے انبیاء علیہ السلام لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم نے بھلائی کے کاموں کو ان کے ذریعے سے کرنے کا حکم بھیجا۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ ہماری مان کر چلنے والے تھے۔ میں عبادت کا ترجمہ مان کر چلنے والا اس لیے کرتا ہوں کہ عبادت بنتی ہی اس وقت ہے جب اللہ کی مان کر ادا کی جائے۔ نماز عبادت ہے، لیکن عین طلوع آفتاب کے وقت نماز جرم ہے۔ نماز عبادت ہے، جو اشراق کے نفل پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، لیکن عید کے روز ایک نوجوان کو حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ نے اشراق کے نفل مسجد میں پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیوں گناہ کر رہے ہو، کیوں گناہ کر رہے ہو؟ حضرت اس میں ثنا بھی ہے، تعوذ بھی ہے، تسمیہ بھی ہے، فاتحہ بھی ہے، رکوع بھی ہے، قومہ بھی ہے، جلسہ بھی ہے، قیام بھی ہے، التحیات بھی ہے، درود شریف بھی ہے، دعائیں بھی ہیں، یہ کیسے گناہ ہو گیا؟ فرمایا اس روز محبوب کریم علیہ السلام نے مسجد میں اشراق پڑھنے سے منع کر دیا ہے، لہذا اب یہ عبادت نہیں رہا ہے۔ عبادت دراصل اللہ کی مان کر چلنے کا نام ہے۔ اللہ نے، آپ دیکھ لیجئے حج کے موقع پر اللہ نے فرمایا کہ ظہر تم نے، عصر تم نے میدان عرفات میں زور کے ساتھ ملا کر پہلے پڑھنی ہے، اور مغرب عشاء کے ساتھ ملا کر لیٹ پڑھنی ہے۔ جو پہلے پڑھے گا وہ مجرم ہوگا، اس کی ادائی نہیں ہوگی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ خیر، حضرت اسماعیل، میں عرض کر رہا ہوں کہ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، وہ ہماری مان کر چلنے والے تھے، وہ عبادت بجا لاتے تھے ویسے جیسے ہم نے کہا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، وہ وعدے کے بڑے سچے تھے۔ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے۔ كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز ادا کرنے کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں فرمایا قال انی عبد اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک سے پہلا جملہ یہ کہا کہ میں عبد اللہ ہوں۔ میں کون ہوں؟ عبد اللہ۔ ان تمام لوگوں کے عقیدے کی نفی کر دی جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہیں، یا تین میں سے تیسرے ہیں، یا اللہ کی ذات ان کے اندر حلول کر آئی ہے۔ سب کے عقیدے کی نفی کر دی، یا اللہ کے بیٹے ہیں ان کی بھی نفی کر دی، اور کہا انی عبد اللہ، میں عبد اللہ ہوں۔ اللہ کے صدقے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کے نام پہلے ہی ایسے رکھوا دیے کہ جن کے بارے میں بعد میں لوگوں کا عقیدہ گڑبڑ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کا نام پہلے ہی کیا رکھوایا؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔
اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا پہلے نام کیا رکھوایا؟ عبد القادر۔ اب اگر کوئی کہے کہ ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور کسی دی لوڑ نہیں، تو وہ تو ان کے نام کی نفی کر رہا ہے، وہ تو ان کے نام کی نفی کر رہا ہے۔ ان کا نام قادر نہیں، ان کا نام عبد القادر ہے۔ اور قادر کون ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر وہو القاہر فوق عبادہ۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ اللہ نے مجھے تاکیدی حکم جاری کیا ہے نماز کی ادائیگی کا اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا۔ میں دمت حیا، مرتے دم تک نماز ضرور پڑھنی ہے، جب تک میں زندہ ہوں۔ اور تمام بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ عہد میرے اور آپ کے لیے بھی ہے حضرات۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور 12 سردار ان کے بنائے۔ اور اگلے جملے پر غور کیجئے، جو یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بعد کے بنی اسرائیل کے لیے ہے، وہی آج ہمارے لیے بھی ہے۔ وقال اللہ انی معکم، اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری عنایات اور میری برکات تمہارے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز کی پابندی کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہو گے، وآمنتم برسولی، میرے رسولوں پر ایمان لائے رکھو گے، وعزرتموہم، ان کی مدد کرتے رہو گے، ان کے دین کے غلبے کے لیے محنت اور ان کی عزت و احترام پورے دل سے کرتے رہو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کو قرض حسن دیتے رہو گے، یعنی اللہ کی مخلوق پر اللہ کا دیا مال خرچ کرتے رہو گے۔ اگر تم ایسے کرو گے تو ایک تو میں تمہارے ساتھ ہوں، اس کے ساتھ ساتھ بدلے میں یہ کروں گا کہ لَأُكَفِّرْنَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تمہاری غلطیاں مٹاتا رہوں گا، تمہارے گناہوں کو مٹاتا رہوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں جنتوں میں یقیناً داخل کروں گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات سے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے میرے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے متعلقین کو نماز ادا کرنے کا تاکیدی حکم جاری کرتے رہا کیجئے، تاکید کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو، اپنے متعلقین کو نماز کی ادائیگی کا کہتے رہیے، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس کے پابند رہیے۔ یہی وجہ ہے کہ محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے امت کو نماز کی تاکید کی ہے۔ حضرت معاذ کو جب گورنر بنا کر یمن کا بھیجنے لگے تو عجیب کیفیت تھی، اللہ اکبر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کے ساتھ ساتھ چل رہے، ان کو سواری پر سوار کر دیا اور اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں آ کر لوگ مدینہ منورہ سے جانے والوں کو رخصت کیا کرتے تھے اور رخصت کر کے خود پلٹ جایا کرتے تھے مدینہ منورہ، اور مسافر اپنے سفر کو جاری کرتا تھا۔ وہاں جب پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، اے معاذ، ہو سکتا ہے انک لن ترانی بعد، ہو سکتا ہے آئندہ جب تم آؤ تو مجھے یہاں نہ دیکھو، ہو سکتا ہے تمہارا گزر میرے مزار پر ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی یہ سن کر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا رخ انور
ان کی طرف سے پھیر لیا، رخ پشت کر لی تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کو وہ دیکھ نہ سکے، اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ جاؤ چلے جاؤ، ان اولیاء المتقون من کانوا وحیث کانوا، میرے پاس اور میرے قریب ہونے والے وہ ہوں گے جو متقی ہوں گے، وہ جہاں بھی ہوں گے اور جو بھی ہو۔ تم جا رہے ہو یمن، کوئی بات نہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنے سے پہلے آپ نے جو وصیتیں فرمائیں ان میں یہ تھا کہ فادعوہم الی ان یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، دیکھو انہیں دعوت دینا سب سے پہلے کلمہ شہادت کی، لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اس بات کی شہادت۔ فإن اطاعوا بذلک، اگر وہ آپ کی بات مان لے، فأخبرہم، تو انہیں اس بات کی خبر دینی ہے، بتانا ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، ان اللہ قد فرض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات اور دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 5 نمازیں کیا کی ہیں؟ کیا کی ہیں؟ خود فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، اس شخص کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا۔ حضرت معاذ سے فرمایا تھا، حضرت معاذ فرماتے ہیں مجھے محبوب کریم علیہ السلام نے 10 وصیتیں فرمائیں، اور یہ 10 وصیتیں صرف حضرت معاذ کے لیے نہیں ہیں، میرے اور آپ کے لیے بھی ہیں۔ پہلی وصیت لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، اللہ کے ساتھ کسی کو سانچی نہ بنانا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، تجھے جلا دیا جائے۔ ولا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تجھے اس بات پر بھی مجبور کریں کہ گھر بار چھوڑ دے، مال چھوڑ دے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ وہ زیادتی کر رہے ہوں، آپ نے 3 مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا وَإِن ظَلَمَا، ان کی طرف سے زیادتی بھی ہو رہی ہو، تم نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ اور تیسری بات لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا، جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑنا، فإن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد برئت منہ ذمۃ اللہ، جو جان بوجھ کر فرض نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری اس پر ختم ہو جاتی ہے۔ لا تشربن خمرا، شراب ہرگز مت پینا، فإنہ رأس کل فاحشۃ، ہر برائی کی جڑ ہے یہ۔ وإیاک والمعصیہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، فإن بالمعصیۃ حل سخط اللہ، نافرمانی سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ وإیاک والفرار من الذھب وإن ہلک الناس، اگر خدا نخواستہ کفار کے ساتھ قتال ہو رہا ہے، جہاد ہو رہی ہے، تو میدان سے راہ فرار اختیار نہ کرنا، اگرچہ لوگ تمہارے سامنے شہید بھی کیوں نہ ہو رہے ہوں۔ وإن اصاب الناس موت، اگر کسی علاقے میں وبا پھیلے اور لوگ فوت ہو رہے ہوں تو وبا پھیلنے پر وہاں سے بھاگنا نہیں۔ وأنفق علی عیالک من طولک، اور اپنی استطاعت کے مطابق گھر والوں پر خرچ کرتے رہنا۔ ولا ترفع عصاک ادبا، اور اہل و عیال کی تربیت سے غفلت نہ کرنا، ان پر ذرا اپنا دست ذرا سختی کا برقرار رکھنا۔ وأخفہم فی اللہ، اور اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا کرنا۔ یہ وہ 10 وصیتیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں،
اور میرے بزرگوں اور دوستو، نماز چھوڑنے کا کتنا بڑا نقصان ہے، خدا را اس پر ذرا دھیان دیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہو ذکر الصلاۃ یوما، اللہ کے حبیب نے ایک دن نماز کا ذکر کیا، فقال، آپ نے فرمایا، من حافظ علیہا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے۔ میں نے آپ کو اسلام کے ارکان اور ایمان کے ارکان بتائے تاکہ آپ کے ذہنوں میں رہیں، اور پھر ارکان اسلام میں سے جو اہم ترین دوسرا رکن ہے کلمہ طیبہ کے بعد، اس کا ذکر ہم کر رہے ہیں۔ من حافظ علیہا، جو نماز کی پابندی کرتا ہے، کانت لہو نوراً، یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور اور روشنی ثابت ہوگی۔ جو قرآن نے کہا ہے نا، یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے روشنی کر رہا ہوگا، راستہ ہموار ہو رہا ہوگا ان کے لیے۔ وبرہاناً، اور نماز ان کے حق میں دلیل بنے گی، ونجاتاً یوم القیامہ، اور قیامت کے روز نجات کا ذریعہ بنے گی۔ ومن لم یحافظ، اور جو اس کی حفاظت نہیں کرے گا، پابندی سے ادا نہیں کرے گا، لن تکن لہ نوراً ولا برہانا ولا نجاتاً، نہ اس کے لیے کوئی نور ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی برہان ہوگی، اور نہ اس کے لیے نجات کا کوئی سامان ہوگا۔ اور اگلا جملہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ دل کو ہلا دینے والا ہے، اور وہ ہے وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف، اور کل قیامت کے دن اس کا حشر اللہ کے نافرمانوں یعنی قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو ہم اپنا حشر کن کے ساتھ چاہتے ہیں؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، اے اللہ ہمارا حشر انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہو، آمین کہہ دیجیے۔ اے اللہ ہمارا حشر، تو نے خود کہا ہے مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، تو ان کا حشر انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ اور اے اللہ اس کیفیت سے ہمیں بچانا کہ ہمارا حشر قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اور ابی بن خلف کے ساتھ ہو۔ اللہ ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا